بسم اللہ الرحمن الرحیم، ناظرین کرام السلام علیکم۔ میں ہوں وسیم ہاشمی، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی کیپیٹل اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب عبداللہ حمید گل صاحب، تحریک جوانان پاکستان کے چیئرمین ہیں اور موجودہ پاکستان کی سیاسی صورتحال اندرونی اور بیرونی پاکستان کہاں کھڑا ہے، اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آج آپ نے ناشتہ کر لیا، یہاں پہ بڑا بہترین موسم ہے اس وقت لیک ویو پارک کا۔ پاکستان کو اس وقت آپ کہاں کھڑا دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، پاکستان کراس روڈز کے اوپر ہے۔ یہاں یا تو خدا نخواستہ مزید خرابی کی طرف چلا جائے گا اور یا پھر یہ آگے کی طرف چلا جائے گا، لیکن میرا ایمان اور میرا یقین ہے کہ اس کو آگے ہی آگے جانا ہے۔ ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے، ہم نے آگے بڑھنا ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں جو رول آف دا لا ہے اس کو ہمیں فالو کرنا پڑے گا، اور قانون وہ جو سب کے لیے برابر اور یکساں ہو، وہ تفریق نہ کرے۔ غریب اور امیر، طاقتور اور کمزور کے اندر اگر جب تفرقہ بازی شروع ہو جاتی ہے تو وہاں ہی سے بنیادی طور پر ایک سوسائٹی جو ہے اس کا ڈیوائیڈ شروع ہو جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا مستقبل روشن ہے، لیکن سارا کا سارا کام حکومتوں کے اوپر نہیں ڈالا جاتا۔ کچھ کام جو ہوتے ہیں وہ خود کرنے والے ہوتے ہیں، اور میرا خیال ہے یہ وقت کا تقاضا ہے، اور میرا خیال ہے کہ تمام پاکستان کے لوگوں کو، جیسے ابھی ہم اس خوبصورت پارک میں موجود ہیں تو یہاں انہوں نے رکھے ہوئے ہیں لیٹر بیگ رکھے ہوئے ہیں، تاکہ اگر کوئی آپ کا ویسٹ ہے تو وہاں آپ اس کے اندر ڈال دیں، گند ڈالنے کے لیے۔ یعنی مختصر سی بات ہے آپ نے کر دی ہے کہ برائی کو ہم نے ختم کرنا ہے، اچھائی کو پیش کرنا ہے۔ عبداللہ بھائی، 76 سال پاکستان کو ہو چکے ہیں، 76 سال پاکستان کی عمر ہے، میری عمر 45ویں برس میں ہے۔ پاکستان انتہائی نازک ترین موڑ سے گزرا ہے، یہ فکرہ میں بچپن سے سنتا آ رہا ہوں۔ یہ فکرہ میں کب اس کو مثبت انداز کے ساتھ دیکھوں گا؟ جب ہماری سوچ مثبت ہوگی۔ کیوں پاکستان میں اچھا نہیں ہو رہا؟ دیکھیں، یہ پیچھے کشتیاں چل رہی ہیں، لوگ جا رہے ہیں، صبح ٹھیک ہے گیس دیر سے آتی ہے پر آ جاتی ہے۔ بہت سارے ایسے ملک ہیں جہاں گیس اویلیبل ہی کوئی نہیں ہے۔ عبداللہ بھائی، ابھی آپ نے وہ بات کر دی، کھاتا ہے لگاتا بھی ہے۔ نہیں، میں نے یہ نہیں کہا، میں اس کے تو بہت خلاف ہوں، کیونکہ میری نظر میں کہیں کسی کا تیر جو ہے وہ اپنے ہی عوام کے سینوں کو چھلنی کرتا ہے، کہیں کسی کا جو شیر ہے وہ اپنی ہی عوام کو بھنبوڑ رہا ہے، اور کسی طرف جو ہے اپنا ہی بلہ جو ہے عوام کے جو ہے پیچھے جو ہے وہ لگ رہا ہے۔ لیکن کوئی کہتا ہے کہ ہینڈسم تو ہے، کوئی کہتا ہے کھاتا ہے تو لگاتا ہے، اور کوئی کہتا ہے یاروں کا یار ہے۔ اگر یہ ہم نے تقاضے رکھنے ہیں، لیکن ہم ابھی بھی ان تینوں میں ہی گھوم رہے ہیں، کوئی چوتھا بندہ نظر نہیں آ رہا۔ جماعت اسلامی ہے، وہ بیچارے، ان کا جلسہ بہت بڑا ہوتا ہے، ان کو ووٹ نہیں ملتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ اس کے اندر عوام کا قصور ہے، یہ سسٹم کا فیلئر ہے اصل میں۔ آپ دیکھ لیں، یہ جمہوریت، علامہ کتنا خوبصورت کہتے تھے کہ جمہوریت ہے وہ طرز حکومت کے جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ پاکستان میں جمہوریت ہے؟ کون سی جمہوریت ہے یہ؟ یہی تو میں پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ آپ کیسی بات کرتے ہو؟ یہ جمہوری پارٹیاں، یہ انہوں نے اپنے الیکشن کرائے ہیں، یہ ابھی کل الیکشن ہوا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں، یہ مجھے بتائیے، یہ تو ایک نئی جماعت تھی نا، اس کی تو اور خواہشات تھیں۔ یہ مطلب گن کے 15 آدمی نہیں تھے، آپ الیکشن کرا رہے ہیں ایک چیئرمین کا۔ آپ اس سے پہلے یہ کیا میاں صاحب کی جماعت میں ہے؟ کیا زرداری صاحب کی جماعت میں ہے جمہوریت؟ نہیں، آپ جس پارٹی کا ذکر کر رہے ہیں، آپ نہیں سمجھتے کہ اس پر اس وقت بڑا کڑا وقت ہے، سخت ترین وقت ہے؟ جو بھی سر اٹھاتا ہے وہ کچل دیا جاتا ہے یا غائب کر دیا جاتا ہے۔ تو جب کڑا وقت نہیں تھا تب ایسے ہی ہوا تھا۔ اس وقت الیکشن کافی اچھے ہو گئے تھے۔ بھائی، اچھے ہو جانا اور ایمانداری سے ہونا اور بات ہے۔ میں تو آپ کو کہا کیا سارے لوگ جو اعتزاز احسن جیسے سینئر لوگ، وہ بلاول صاحب کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ اتنے بڑے جو احسن اقبال صاحب ہیں، وہ مریم نواز صاحبہ کے پیچھے جو ہے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں۔ آپ کی بات پہ وہ یاد آ گیا، قمر زمان قاہرہ صاحب، ماشاءاللہ، انہوں نے جب بلاول بھٹو صاحب نے چیئرمین کا عہدہ سنبھالا نا، تو انہوں نے کہا جی ہمیں بلاول بھٹو سے سیکھنے کو بہت کچھ ملے گا۔ تو اس وقت میں یہ سوچ رہا تھا کہ قمر زمان قاہرہ میرے نظر میں پاکستان کا اگلا وزیر اعظم تھا۔ جب ان کی زبان سے میں نے یہ سنا تو میں حیران ہو گیا۔ تو کیا آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ بلاول بھٹو سے آپ کو بھی اور مجھے بھی سیکھنے کو بہت کچھ ملے گا؟ ان کو سیکھنے کے لیے ملے گا، ہم تو پہلے ہی سیکھے سکھائے ہیں۔ سر وہ پڑھے لکھے ہیں، آکسفورڈ کے پڑھے لکھے ہیں۔ آکسفورڈ کے پڑھے لکھے، ذرا تھوڑی سی اس کی تفصیلات میں جائے نا تو پتہ چل جائے گا آپ کو۔ اچھا سر، میں ابھی آتا ہوں، ملک کی سرحدوں پر حفاظت کرنے والے ہمارے جوان، افواج پاکستان، جن کو ہم ہمارے سروں کا تاج ہیں۔ لیڈر بنائے نہیں جاتے، بن جاتے ہیں۔ لیڈر بنتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ یہ نوجوانوں کا نیا لیڈر ہے، یہ بنے گا، نوجوانوں کی رہنمائی کرے گا۔ او بھائی، کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی نہیں یہ بندہ بنے گا جو ہے؟
ये ऐसे फिर ये जमहूरियत अपने अंदर तो रखते नहीं है, दूसरों को क्या जमहूरियत का सबक पढ़ाते हैं। चले अफवाज पाकिस्तान के मुतल्लक बहुत से लोग हैं सोशल मीडिया पे एक मनफी प्रोपेगेंडा करते हैं अंदरून और बैरून मुल्क से। हमें जब तक हम बैरून मुल्क का तो हमारी अफवाज पाकिस्तान हिफाजत करती हैं, अंदरून वो अंदर भी लड़ें बाहर भी लड़ें, ऐसे कौन से लोग हैं जो हमारी फ़ौज को पसे पुश डालना चाहते हैं? बिल्कुल यहूदो हनूद चाहते हैं, तागूत चाहता है, बिल्कुल मगरिब चाहता है, क्यों? क्या वो किताब नहीं है पाकिस्तान अ हार्ड कंट्री 2012 की ग़ालिबन लिखी हुई है, उसमें वो कहता है कि आप अपनी जो फ़ौज की लीडरशिप के मुतल्लिक आप तनाज़ा पैदा कर दें, उनके मुतल्लिक शकूक व शुबहात पैदा कर दें, और उसके लिए करने के लिए ज़रूरी है कि आप जो है लीडरशिप को ना सिर्फ मुतनाज़ा करेंगे बल्कि उसके लिए पॉपुलर पॉलिटिकल सेंटिमेंट्स, पॉपुलर फिगर्स और पॉलिटिकल एक मूवमेंट को आप आगे लाएंगे, जिससे पाकिस्तान के टुकड़े होने में आसानी हो जाएगी। ये वो किताब लिखती है, हम तो नहीं कह रहे। तो इसमें अब आप देखें, ये अभी आदिल राजा वगैरह जो हैं, ये कहाँ बैठे हुए हैं? मगरब में बैठे हैं। आपको वीज़ा मिलता है बरतानिया का? कोशिश है सर। कोशिश तो आपके 45 साल गुजर गए, आपको वीज़ा नहीं मिला, क्यों? आप भाई पाकिस्तान में एक जर्नलिस्ट हैं, आप एक जिसको कहते हैं एलीट ऑफ द सोसाइटी समझे जाते हैं जर्नलिस्ट, तो उनको वीज़ा नहीं मिलता। तो ये फिर जो गैर मुल्क में बैठ के पैसे कमाना, और फिर सोशल मीडिया का तो बड़ा वाज़ेह असूल है कि आप किसी किस्म का भी स्टेट डॉक्यूमेंट, कोई आप आग लगाने वाली तस्वीरें और इस किस्म की जो वायलेंस ग्राफिक्स हैं, उनको अगर आप शेयर करते हैं तो आपका जो चैनल्स हैं, यूट्यूब हो, चाहे वो आपका टिकटॉक हो, चाहे वो आपका फेसबुक हो या कोई और हो, वो बंद हो जाता है। तो फिर इनके क्यों नहीं हुए? वाकई आपकी बात बड़ी गहरी बात है। तहरीक जवान पाकिस्तान सियासत में हिस्सा लेगी इस बार? बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला भरपूर। क्या इंतखाबी निशान होगा? इंतखाबी निशान जो है हमारा फ़िलहाल तो सूरजमुखी का फूल है। हमने उसके लिए कोशिश की है कि अभी हम उसको कोई रिवाइज़ करवा दें। इलेक्शन कमीशन के ऊपर है, बादशाह है वो। इलेक्शन होते नज़र आ रहे हैं, आखिरी सवाल है आपसे। इलेक्शन होते नज़र आ रहे हैं, कौन से साल में? कैमरा मैन इब्ने बतूता के साथ वसीम हाशमी, इस्लामाबाद।